السلام علیکم، یاسمین آڈیو ناولز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم اپنی ایک نئے ناول کے ساتھ آئے ہیں جس کا نام ہے زندہ سایہ، اور جو ڈاکٹر وجاہت علی خان کا لکھا ہوا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی جانب۔ زندہ سایہ۔ رات کی سیاہی لبادہ اڑے ہر سمت پھیلتی جا رہی تھی۔ ہزاروں ستارے ان گنت دیکھتی آنکھوں کی طرح سوتی دنیا کو منور کر رہے تھے۔ دور تک کھیت تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے تھے۔ یہ ایک مکمل تاریک رات تھی، ایک انسان کے لیے آخری رات، جو اس رات آخری مرتبہ سانس لے رہا تھا۔ مینسن کی زندگی کی یہ آخری رات تھی۔ آج رات کا کچھ حصہ اس سیاہ آنکھوں والی حسین لڑکی کے ساتھ گزارا تھا۔ اب وہ بڑی خوش دلی سے گھر کی طرف رواں تھا۔ یہ بڑی سہانی رات تھی۔ اس کی رہائش یہاں سے ذرا ہی فاصلے پر تھی۔ اب اس کے قدم ویران راستے کی طرف موڑ دیے تھے۔ اس کے گھر تک کا راستہ قطعی ویران تھا۔ صرف کھیت تھے اور اس کے درمیان پتلی سی ایک پگڈنڈی جو بل کھاتے سانپ کی طرح دور تک چلی گئی تھی۔ موج میں وہ اس بات سے ناواقف تھا کہ ایک شخص کی درندگی اس کے لیے بیدار ہو چکی ہے۔ ایک سادہ انسان جو کسی کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا، اس وقت مینسن کے لیے مکمل طور پر ایک درندہ صفت بن چکا تھا۔ ایک آدمی کا ذہن محبت میں صحیح طرح کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور خاص کر رقابت میں تو ہر بات ہی بھول جاتا ہے۔ اس کی رخ صرف ایک شے سے لبریز ہوتی ہے، نفرت، شدید نفرت، اور اس نفرت میں وہ کسی کو قتل کرنے سے بھی نہیں چوکتا، اور خاص کر جب اس کی خواہش پوری ہونے والی ہو۔ اور یہی سب رٹلینڈ کے ساتھ ہوا تھا۔ رٹلینڈ لمبے قد اور پرسکون چہرے والا نوجوان تھا، لیکن جذبات کا غلبہ طاری ہوتے ہی وہ انسان سے درندہ بن جاتا ہے۔ اس وقت وہ شیطان دونوں ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ وہ پگڈنڈی کے ایک طرف جھاڑی میں پوری طرح دبک چکا تھا جس پر مینسن آنے والا تھا۔ آخری مرتبہ وہ مینسن کا اس طرح انتظار کر رہا تھا جس طرح ایک درندہ اپنے شکار کی طاق میں ہوتا ہے، بھوکا اور بے چین۔ رٹلینڈ غصے میں بار بار ہاتھوں کی ہتھیلیاں رگڑ رہا تھا۔ چہرے کی رگیں تنی ہوئی تھیں، آنکھوں میں ہوا چمک تھی۔ اس کے کان ہر معمولی آواز کی طرف لگے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد مینسن ہمیشہ کے لیے اس کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ یک بار کی دور تاریکی میں سیٹی کی آواز گونجی جو آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی۔ رٹلینڈ کا جسم تن گیا، ایک لمحہ گزر گیا۔ کچھ ہی دیر بعد قدموں کی باز گشت فضا میں گونجنے لگی۔ یقیناً مینسن تھارٹ-لینڈ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں جن میں ایک چاقو با ہوا تھا سختی سے بھیج گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد تاریکی میں ایک آدمی کے نشانات واضح ہونے لگے۔ جیسے ہی وہ پگڈنڈی پر چڑھا، رٹلینڈ کو اس کا سایہ اپنے قدموں میں محسوس ہوا۔ سایہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ باہر کی جیب میں شاید وہ کچھ ٹٹول رہا تھا، اور کچھ ہی دیر بعد اس نے اپنا پائپ نکال کر تمباکو بھرنا شروع کر دیا، اور پھر ننھے سے شعلے نے اس کا چہرہ روشن کر دیا۔ یعنی وہ واقعی مینسن تھا۔ رٹلینڈ کا مطلوبہ شکار ستاروں کی طرح دیکھ کر اس نے ایک کش لیا۔ تمباکو کی خوشبو تمام ہوا میں بس گئی۔ رٹلینڈ کی بوئیں غصے سے تن گئیں۔ پیو میرے دوست، یہ تمہارا آخری موقع ہے، شاید پھر کبھی نصیب نہ ہو۔ وہ منہ میں ہی بڑبڑایا۔ مینسن اپنے انجام سے بے خبر آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا، لیکن قریب کی جھاڑیوں میں جیسے ہی تیز قسم کی سرسراہٹ ہوئی تو وہ رکنے پر مجبور ہو گیا۔ اچانک ایک بھیانک آدمی جھاڑیوں سے نمودار ہوا اور اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ اس کے کھڑے ہونے کے انداز نے مینسن کے اوزان خطا کر دیے تھے۔ وہ اسے ایک بڑے بنماس کی مانند لگا۔ لمبے لمبے ہاتھ اور تنا ہوا سینہ، تاریکی میں چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن سفید سفید دانت چمک رہے تھے۔ مینسن کو خون اپنے جسم میں منجمد ہوتا محسوس ہوا، لیکن وہ اپنا خوف اس پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی آواز صاف تھی اور اطمینان ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے سایہ کی طرف ہمت کر کے چند قدم بڑھائے اور پوچھا، تم کون ہو؟ تمہیں میری جان لے کر کیا ملے گا؟ مینسن کو اس کی شکل تو نظر آ رہی تھی، لیکن اس نے سخت قسم کی نفرت اپنے گرد محسوس کی۔ تم نے یہ پوچھ کر اچھا کیا میرے دوست، میں تمہاری روح تمہارے جسم سے نکال کر
शैतान के हवाले कर दूंगा, इसने एक शैतानी कहका लगाते हुए कहा। लेकिन तुम ये नहीं बताओगे कि तुम्हारी इस गजबनाक की असल वजह क्या है? साया के दांत तारीकी में गायब हो गए थे। तुमने मुझसे मेरी महबूबा को छीन लिया है, जिसे मैं उम्र भर से चाहता हूँ और मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है, और अब तुम मुझसे पूछते हो कि मैंने तुम्हारा क्या किया है? इसकी आवाज़ से नफरत का शदीद अंसर नुमायां हुआ। अब मैनसन ये समझा कि ये शख्स यकीनन पागल है और इसे खौफजदा करने की कोशिश कर रहा है। इसको अपनी जान की फिक्र थी, इसलिए महबूतुल हो इस शख्स पर यह बात वाज़िया करनी चाहिए कि वो गलती पर है। वो हौसला पैदा करके बोला, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ और तुम मुझसे कहते हो कि मैंने तुम्हारी महबूबा को तुमसे छीना है। ये सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है, मैं इतना गैर महजब नहीं हूँ। झूठ मत बोलो, झूठ तुम्हारी जान नहीं बचा सकेगा। आज रात भी तुम इसके हमरा थे। कौन? इसकी आवाज़ से हैरत नुमायां थी। लोरियन पीटर्स। लो, तो ये बात थी। अब मैनसन को समझ में सारी बात आ चुकी थी। रात को जिस लड़की से इसके दोस्ताना मरासिम कायम हुए थे, इसी का नाम लोरियन पीटर्स था और महमूद अल हवास शख्स इसका पुराना चाहने वाला था। वो इसे मैनसन के साथ देखकर गजबनाक हो गया होगा और पहले इसकी गात में यहाँ आ छुपा था। मैनसन को इस बात से शदीद सदमा पहुंचा कि वो लड़की इसकी तमाम मुश्किल का सबब है। इसने हंसने की कोशिश की। नहीं, यकीनन गलत फहमी हुई है। मेरे और लोरिन के कोई गहरे ताल्लुकात नहीं है। मेरा और इसका तारुफ आज रात को ही हुआ है और मुझे ये कभी यकीन है कि वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहती। वो तुम्हें ज़रूर पसंद करने लगी है, वरना वो तुमसे इस तरह हंस हंस कर गुफ्तगू ना करती। लेकिन मैं तुम्हें इसे अपनाने नहीं दूंगा, समझे? इसने नफरत आमेज लहजे में कहा। मेंसन का जहन इस अब बिल्कुल माऊफ हो चुका था और दूसरी तरफ सूरत हाल मजीद बिगड़ती चली जा रही थी। वो हौसला करके इससे मुखातिब हुआ, मेरे भाई, तुम यकीनन गलती पर हो। वो मुझे ज़रा भी नहीं चाहती। कवि अलबहसा शख्स एक कदम आगे बढ़ा। मजाक में मत टालो, आज के बाद शायद तुम दोबारा इसे कभी ना देख सको। मैनसन ने जब इसके हाथ में दबा हुआ चमकदार खंजर देखा तो इसकी आवाज़ हलक में फंस कर रह गई। वो मैनसन की तरफ बढ़ा। यकबार की चाकू इसके सर के ऊपर से बिजली की सी तेजी से निकला। मैनसन ने घबरा कर अपने चलने की छड़ी तेजी से घुमाई। छड़ी इसके हाथ पर पूरी कुव्वत से पड़ी और चाकू इसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। चोट काफी शदीद थी। एक लम्हे के लिए इसने अपनी कलाई दूसरे हाथ में मजबूती से दबा ली। मैनसन ने मौका मुनासिब समझा और भाग निकला। अभी वो सिर्फ चंद कदम दूर ही भागा था कि एक फुलादी शिकंजे ने इसका बाजू जकड़ लिया और पलक झपकते वो जमीन पर दे मारा। मैनसन के हलक से खौफनाक और तकलीफ की आवाज़ एक जोरदार क्राह की शक्ल में निकली थी। रटलैंड के मजबूत हाथ अब इसके गले पर थे। भरपूर ताकत के साथ मैनसन ने उसे धकेला। दोनों एक दूसरे से गथम गथा हो चुके थे। दोनों के मुंह से गिराहट नुमा आवाज़ें निकल रही थी। छड़ी की चोट ने इसे दीवाना बना दिया था। इस वक्त इसमें से पहले से कहीं ज्यादा ताकत ऊद आई थी। मैनसन कमज़ोर पड़ता जा रहा था। वो सर से पैर तक पसीने में शराबूर था। आंखें धुंधलाई जा रही थी। दूसरी तरफ हमलावर का गुस्सा और ताकत बढ़ती जा रही थी। मैनसन की कोशिश ये थी कि वो गले की तरफ बढ़ते हुए हाथों से बचे। इसने जिस्म की सारी कुव्वत जमा करके आखिरी मर्तबा खुद को आज़ाद कराने की कोशिश की। इसने अपना घुटना ऊपर किया और रानों के ऊपरी हिस्से पर जोर से मारा। कवि अलबहसा शख्स के मुंह से एक करीहा दार निकली थी और मैनसन दूर तक लड़कता चला गया। अभी वह अपने कदमों पर बेमुश्किल ही खड़ा हो पाया था कि इसने अपने सर पर एक शदीद झटका महसूस किया और वो दोबारा जमीन पर था। इसने अपने पैरों की तरफ मायूसाना अंदाज में देखा। इसकी छड़ी सांप की तरह इसके कदमों में फंसी हुई थी। जमीन पर इसका सर किसी ठोस शय से टकराया था। कुछ देर के लिए इसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। जब इसने आंख खोली तो रटलैंड इसके सर पर सवार था। इसने जो मंजर देखा, इसके जिस्म में लर्ज़ा तारी हो गया। इसने संभलने की कोशिश की, लेकिन इसका जहन जवाब दे चुका था। इसने हिलने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। वो ज़रा भी ना हिल सका। बोलने की कोशिश की, लेकिन अल्फाज इसके गले में फंस कर रह गए। मौत इसके सर पर खड़ी थी। वो मरने से खौफज़दा न था, बल्कि अपनी मौत का बदला लेने का ख्वाहिशमंद था। एक लम्हे के लिए इसे महसूस होने लगा जैसे इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। एक मदहोश कुन कैफियत इस पर गालिब आ गई और वो खुद को उड़ाता हुआ महसूस कर रहा था। तमाम दर्द और तकलीफ दूर हो गई। इसे एक बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। रटलैंड इसके ऊपर खड़ा था। हाथ में एक बहुत बड़ा पत्थर था। इसने पत्थर सर से बुलंद किया और मैनसन के सर पर दे मारा। मैनसन की आखिरी चीख फजा में उभरी थी। रटलैंड अपना काम कर चुका था, यानी मैनसन मर चुका था। इसकी राह का पत्थर मैनसन मर चुका था।
وہ لاش پر جھکا اور اس کے لمحے خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ وہ جھکا ہوا اس بے جان جسم کو ٹکٹکی لگائے گھور رہا تھا۔ وہ خود کو نڈال اور کمزور محسوس کر رہا تھا۔ اچانک رات سرد ہونے لگی، یا پھر وہ خوف کی شدید لہر تھی جس نے اس کے اعضاء کو شل کر دیا تھا۔ وہ ایک انجانا سا خوف محسوس کر رہا تھا اور زندگی سے خوف زدہ تھا۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کو اٹھانا یا اچانک لاش کو چھپانے کی تدبیر اس کے ذہن میں آئی، ورنہ وہ تو خوف کے باعث بھاگنے لگا تھا۔ اب وہ اپنے جرم کے تمام نشانات مٹا دینا چاہتا تھا۔ کوئی 2 گز کے فاصلے پر جھاڑیاں بہت گھنی اگی ہوئی تھیں اور پکٹ نٹی سے قطعی ہٹ کر بھی یہ بسترات کا وقت تھا۔ اب اس نے وہ پتھر اٹھا کر جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے جو لاش کا منظر دیکھا، اس کا معدہ منہ میں آ گیا۔ سر درمیان سے چٹک گیا تھا اور ایک بھورے رنگ کا گاڑھا سا سیاہ مادہ اس سے بہہ رہا تھا۔ چہرہ تربتر خون میں تیر رہا تھا اور آنکھیں پھٹی پھٹی اسے گھور رہی تھی۔ وہ اسے جھک کر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن ایک پراسرار قوت سے ایسا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایک خوفناک مسکراہٹ، موت کی ہنسی، تاریکی میں گھبرا کر کسی چیز سے ٹکرایا اور گرتے گرتے بچا۔ بھاگ نکلنے کا جذبہ اس کے ذہن میں کروٹیں لے رہا تھا، لیکن اس نے ہمت کر کے اپنے حواس کو قابو میں کیا۔ اب خود کو بچانے کے لیے مینسن کا مردہ جسم چھپانا اس کے لیے نہایت ضروری تھا۔ مینسن کی بے جان ٹانگوں کو ہاتھ میں تھامے لاش کو گھسیٹتا ہوا جھاڑیوں کے جگمٹ میں غائب ہو گیا۔ کچھ فاصلے طے کرنے کے بعد اسے ایک گڑھا نظر آیا۔ لاش چھپانے کے لیے یقیناً ایک بہترین جگہ ہوگی، یہ خیال اس کے ذہن میں گونجا اور وہ تیزی سے اس طرف بڑھا۔ قریب جا کر دیکھنے پر واقعی ایک بہترین جگہ کو پا کر اسے کچھ سکون سا ملا۔ اب یقیناً اپنے جرم کی پردہ پوشی کرے گا۔ لاش گھسیٹتا ہوا گڑھے کے نزدیک لایا اور ایک جھٹکے سے لاش کو گڑھے میں گرا دیا۔ ابھی وہ کھڑا ہی ہوا تھا کہ اسے چکر سا آیا اور لڑکھڑا گیا۔ اس تاریکی میں ہر سو مینسن کا چہرہ مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایک خوفناک مسکراہٹ، اسے ایسا لگا جیسے کہ وہ سایہ فضا میں ڈول رہا ہو اور چمکتی آنکھیں اس قہر آلود انداز میں تک رہی ہوں۔ پسینہ سر سے پیر تک اس کے جسم کو تر کر چکا تھا۔ گھاٹی سے اوپر کی طرف وہ نہایت تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ اس کے پیر گھاس میں دھستے جا رہے تھے۔ دور ہوتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ پھر ٹھہر کر گڑھے کی جانب دیکھا۔ اس کے دہشت ناک اور درندہ صفت فعل کے تمام نشانات غائب ہو چکے تھے۔ اطمینان کا سانس لیتا ہوا وہ جھاڑیوں سے نکلا اور تیزی سے پکٹ نٹی پر آ گیا۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ ایک سایہ اسے اپنے عقب میں محسوس ہوا۔ ایک لمحے کے لیے وہ پیچھے مڑا، لیکن کچھ نہ تھا۔ وہ کاندھے چٹک کر پھر آگے بڑھا، لیکن اسے پھر یہ محسوس ہوا جیسے اب کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اپنے قدموں کی آواز بھی اسے ایسی لگ رہی تھی جیسے کہ مینسن لکڑی ٹیک کر چل رہا ہو۔ ہوا کی بائیں بائیں لاتعداد چیختے بھوتوں کی طرح اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ جتنا وہ تیز چلنے کی کوشش کرتا، آوازیں اتنی ہی بڑھتی جاتی۔ او میرے خدا! وہ ایک دم سٹپٹا گیا۔ چھڑی کو وہ بالکل ہی بھول گیا تھا۔ وہ کہاں تھی؟ وہ ٹھہر گیا۔ اب بہتر اسی میں تھی کہ وہ دوبارہ واپس جائے اور چھڑی کو تلاش کرے۔ وہ کسی اور کو مل گئی تو؟ اس نے مڑ کر دیکھا۔ رخ میں سرایت کر جانے والی سیاہی اس کا سامنا کر رہی تھی۔ واپس جانے کے تصور نے اسے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ وہ گہرے سانس لے رہا تھا۔ ایک دم اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس وقت تو اسے واپس جانے کی ضرورت ہے، اور کل جب وہ خود کو پرسکون محسوس کرنے لگے تو آ کر چھڑی تلاش کرے گا۔ اس خیال کے آتے اس نے پکٹ نٹی پر تیزی سے قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ پکٹ نٹی کے ختم ہونے پر اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ رات کافی بیت چکی تھی اور سرد ہوا چل رہی تھی۔ کیا وہ لڑکی جس کے لیے وہ جان کی بازی لگا چکا تھا اسے اپنائے گی؟ کیا وہ دوبارہ اس کے دل میں وہی مقام حاصل کر سکے گا؟ یقیناً اب اس کی راہ میں کوئی نہ تھا، اور لورین اس کی تھی، ہمیشہ کے لیے، صرف اس کی اپنی۔ لورین کی آنکھ لگے ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ مل؟ لورین نے اس کا بستر خالی پا کر آواز دی۔ میں یہاں ہوں ڈارلنگ، اس کی آواز کھڑکی کے پاس سے آئی۔ اوہ، میں سمجھی کہ تم اس وقت بھی باہر نکل چکے ہو۔ مل، کیا رات آرام سے سوئے تھے؟ ہاں بالکل، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ دیر کے لیے نیند نہ آئی تھی، اس لیے میں باہر تک چلا گیا۔ تم بالکل نہ گھبراؤ، میں قطعی پریشان نہیں ہوں۔ وہ بستر سے اتری اور اس کے پاس کھڑکی میں آ گئی۔ اس نے مل کے کاندھے پر پیار سے ہاتھ رکھا، لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ مل، میں تمہاری طرف سے پریشان ہوں۔ بستر رکھتے تم بے چینی سے گزارتے ہو۔ تم کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہو۔ آخر تم ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتے؟ شاید وہ تمہیں سونے کے لیے کوئی دوا وغیرہ دے دے۔ میں بالکل درست ہوں، تم فکر مند نہ ہو، اس نے لورین کا ہاتھ پیار سے دباتے ہوئے کہا۔ لورین کافی دنوں سے یہ بات محسوس کر رہی تھی کہ اس کا شوہر
رٹلینڈ کچھ پریشان سا ہے، اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسی حالت ضرور موجود تھی جو اس سے پوشیدہ رکھے ہوئے تھا۔ ان کی شادی کو 3 ماہ سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، لیکن رٹلینڈ نے لورین کو اب تک یہ بات نہ بتائی کہ وہ کیا بات ہے جو اس قدر پریشان کیے ہوئے ہے۔ اکثر راتوں کو وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا، کبھی وہ سوتے میں اچانک چیخ مار کر اٹھ بیٹھتا اور کبھی نہایت خوفزدہ کھڑا کھڑکی میں نظر آتا، اور اکثر راتوں میں اس کا بستر خالی ہوتا، کبھی وہ دوسرے پیر تک پسینے میں شرابور دکھائی دیتا۔ راتوں کو شاد و نادر ہی یہ نہ ہوتا، یہ وہ تمام حرکتیں تھیں جنہیں وہ کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن کسی حتمی نتیجے پر پہنچ نہ پائی تھی۔ اس سلسلے میں اس نے شہر کے ایک ماہر نفسیات سے اس کا معائنہ بھی کرایا تھا، جس نے کئی دنوں تک اس کی حرکات کا بغور جائزہ لینے کے بعد اسے بتایا کہ اس کے ساتھ یقیناً کوئی بھیانک واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے جس نے اس کا ذہن معطل کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ کل ہی رخصت ہوا تھا اور رخصت ہوتے وقت 1 ہفتے کی حرکات کا اس نے بغور جائزہ لینے اور انہیں نوٹ کرنے کے لیے تاکید کی تھی تاکہ وہ علاج کو مزید آگے بڑھا سکے۔ رٹلینڈ کو ہمیشہ ایک ہی جیسا ہوا پاتا، منسن کی حسرتوں یاس میں ڈوبی آنکھیں اور زہر آلود مسکراہٹ جس میں انتقام کے شعلوں کی گہری چمک تھی۔ ناشتے سے قبل صبح کی چہل قدمی اس کا معمول بن چکی تھی۔ دن کی روشنی سے عشق تھا۔ جب وہ واپس لوٹتا، وہ رات بھر کا خوف اس کے ذہن سے محو ہو چکا ہوتا۔ میں باہر جا رہا ہوں لوری، جلدی لوٹ آؤں گا۔ سیڑھیوں کے سرے پر اس نے لوری کی آواز سنی جو اسے کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا کہہ رہی تھی۔ سورج کی تمازت میں وہ کچھ ذہنی سکون محسوس کرتا، تکتی ہوئی آنکھیں غائب ہو جاتی اور آسمان پر بغیر کسی خوف کے دیکھتا۔ وہ خود کو ہوشمند سمجھتا، لیکن اسے جلد ہی محسوس ہوتا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ وہ کیا بات تھی جس نے اسے اس قدر خوف زدہ کیا ہوا تھا؟ مینسن، جو کہ یقیناً مر چکا تھا، لیکن اکثر وہ اچانک اس کی موجودگی محسوس کرتا۔ دن جتنے اطمینان اور سکون سے گزرتا، رات اس قدر وحشت ناک گزرتی۔ 3 ماہ قبل جب اس نے مینسن کو قتل کیا تھا تو اخبارات نے اس کی اچانک گمشدگی کی خبر تو شائع کی تھی، لیکن اس کا جسم یا لاش ہنوز لاپتہ تھی۔ اگر مینسن مرا نہ ہوا تو؟ یہ خیال رٹلینڈ کے ذہن میں بجلی کی سی تیزی سے گونج گیا۔ نہیں، ناممکن، وہ زندہ نہیں بچ سکا ہوگا۔ مینسن کے جسم کا مردہ تصویر یہاں کا جو اس کے ذہن میں محفوظ سا، اس سے یہ قطعی امید تھی کہ وہ ضرور مر چکا ہے، اور ان تمام باتوں کے باوجود اگر وہ زندہ ہوا تو وہ کہاں ہے؟ یہ سوالات اس وقت رٹلینڈ کے ذہن میں بازگشت کر رہے تھے۔ مجھے مینسن کی لاش ضرور دیکھنی چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنے قدم کھولے، بیداد کی طرف موڑ دیے۔ اس کی رفتار کافی تیز تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اندیکھی پراسرار قوت اسے دھکیل رہی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ اس پکڑ ندی پر تھا۔ سورج کی روشنی درختوں کے پتوں سے چھن کر آ رہی تھی۔ پکڑ ندی پر قدم رکھتے ہی اسے کپکپی سی چڑھنے لگی۔ یہ وہی پکڑ ندی تھی جس کے تصور سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، دور تک بل کھاتے ہوئے ناگ کی طرح چلی گئی تھی۔ اس کے دونوں اطراف میں اونچی اونچی گنجان جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن کی رفتار بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ 3 ماہ کے عرصے میں اس کی لاش کیسی ہوگی؟ ایک مردہ گلے ہوئے جسم کو دیکھنے کے منظر کے تصور سے اسے موت کے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن کوئی قوت اسے خود کی طرف دھکیل رہی تھی۔ پکڑ ندی پار کر کے وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ کانپتی انگلیوں سے اس نے سگریٹ سلگایا اور ایک کش لینے کے بعد جھاڑیوں میں گھسا۔ کچھ ہی فاصلے پر اس کی مطلوبہ جگہ تھی۔ زمین پر چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، لیکن گڑھے کے آس پاس جھاڑیاں کافی بلند تھیں۔ اب وہ گڑھے سے بالکل نزدیک تھا۔ اس نے جھاڑیوں کو ایک طرف ہٹایا۔ گڑھے کا کنارہ نظر آنے لگا تھا۔ وہ ایک دم خوف زدہ سا ہو گیا۔ مینسن کا سایہ اس نے اپنے سر کے اوپر ہوا میں لہراتا محسوس ہوا۔ پھر اسے ارد گرد کے ماحول میں مینسن کی گہری سانسوں کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ پھر اسے یہ خیال آیا، اس گھاٹی میں ایک مردہ انسان پڑا ہوا ہے جسے وہ ہلاک کر چکا ہے۔ پھر وہ اس مردہ جسم سے اس قدر خوف کیوں ہے؟ جیسے ہی یہ باتیں اس کے ذہن میں آئی، وہ پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے مینسن کھڑا اسے خونی نگاہوں سے گھور رہا ہے۔ وہ باغ نکلنا چاہتا تھا، لیکن ہمت کر کے دوبارہ اس طرف بڑھا۔ لکڑیوں کے چھوٹے سے ڈھیر نے اس مقام کی تصدیق کر دی تھی جہاں مینسن مردہ پڑا تھا۔ رٹلینڈ خود کو بیمار اور تھکا محسوس کر رہا تھا، لیکن آج وہ مینسن کا مردہ جسم ضرور دیکھ کر جائے گا، کیونکہ وہ اپنی مزید ایک رات خوف و ہراس کے عالم میں گزارنا نہیں چاہتا تھا۔ آہستگی سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے جھک کر جھاڑیوں کو ایک طرف ہٹانا شروع کر دیا۔ جب جھاڑیاں صاف ہو گئیں تو ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے تمام تر قوت صرف کر کے کھائی میں دیکھا۔ کھائی میں اس نے جو کچھ دیکھا اس کے دل کی دھڑکن بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ مینسن سیاہ غضبناک آنکھوں سے گرتا اس پر ہنس رہا تھا۔ اس کا سر درمیان سے چیرا ہوا تھا اور اس میں
लाततात स्याह चमकदार चूंटे घुसे हुए थे, आंखों के बजाय स्याह धब्बे थे जो चूंटों के यकजा होने की वजह से बने थे। हल्कों से चूंटे निकलकर अंदर बाहर आ जा रहे थे। मेंसन के कराहियत अमेज दांते से मुस्कुराते हुए लग रहे थे। वो एकदम लड़खड़ाकर घास पर गिर पड़ा और वो बातें जिनका तस्वर ही से होशदा करने के लिए काफ़ी था अब इसकी निगाहों के सामने थी और हमेशा के लिए इसके जहन और दिलो दिमाग पर छा गई थी। वो उठकर बैठ गया और हैरानी से हला में घूरने लगा जैसे एक हफ्तों अलहवास दीवाना कटकटी लगाए हलाओं में घूर रहा करता है। इस कराहियत अमेज खौफनाक मंजर से इसका जी मतला क्या था। यकायक इसने अपने हाथों के नीचे घास को कुछ हरकत महसूस की। इसने जब गर्दोपेश में निगाह दौड़ाई तो खौफ के मारे इसके जिस्म में पसीना आ गया। स्याह चोटियों की एक तार इसके जूते पर चढ़ी हुई थी। इस खौफजदगी के आलम में देखा कि वो लकड़ियों के डेरे से बरामद हो रहे थे। इसके करीब मेंसन का ढांचा पड़ा हुआ था। आसपास में काफ़ी बदबू फैली हुई थी जो यकीनन लाश के सड़ जाने की वजह से थी। रटलैंड को ऐसा लगा कि ज़मीन ने इसके कदम पकड़ लिए हों। इस पर सख्ते की तो कैफियत तारी हो गई थी। चूंटे नहायत तेज़ी से आते जा रहे थे। इसने अपना ध्यान इस तरफ से हटाना चाहा लेकिन निगाह दोबारा गड़े पर आ खड़ी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे चूंटे मेंसन के दिमाग के बजाय इसके दिमाग से निकल रही हैं। दफ्तन इसे मेंसन का चेहरा फिजा में उभरता हुआ लगा। वो जैसे जैसे चूंटियों की लकीर की तरफ देखता वैसे वैसे अपना दिमाग खत्म होता महसूस करता। वो यकायक तेजी से उठकर खड़ा हुआ और एक जोरदार झटके से चूंटियों को अपने जूते से झटक दिया। फिर वो जाड़ियाँ फांदता गिरता पड़ता पकड़नडी की तरफ भागा चला गया था। पकड़नडी पर आने पर वो रुका। चूंटे इसका पीछा न कर सके थे। अब घास पर वो बड़ी तादाद में इकट्ठा हो रहे थे। इसे लगा जैसे वो कोई शक्ल बना रहे हों और कुछ ही तो कफ के बाद इसने जो मंजर देखा वो इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। क्या जागते में वो कोई ख्वाब देख रहा था? क्योंकि चूंटियों ने इकट्ठा होकर मेंसन का हाका तरतीब दिया था। एक झुरझुरी सी इसके बदन में दौड़ गई। पागलों की तरह इसने एक जोरदार चीख मारी और पकड़नडी पर तेजी से भागता चला गया। कुछ ही देर बाद लोरीन भी इन्हीं झाड़ियों से बरामद हुई थी। वो सुबह से रटलैंड के पीछे थी और इसका पीछा करती यहाँ तक चली आई थी। इसने रटलैंड की तमाम हरकत को बगौर जायजा लिया था लेकिन इस गड्ढे में क्या था जिसे देखकर वो इतना खौफजदा हो गया था। यकीनन यही गड्ढा हॉटलैंड की परेशानियों का सबब था। इसने जहन में सोचा। अब लोरीन का रुख घर की बजाय माहिर नफ्सियात के क्लिनिक की तरफ था। क्लिनिक पहुंचकर इसने मिस्टर लियोनार्ड को तमाम वाक़यात तफसील से बताए थे। तमाम वारदात सुनने के बाद लियोनार्ड ने इसे यकीन दिलाया कि आज वो शाम तक ज़रूर रटलैंड की बीमारी का सब सबब मालूम कर लेगा। लोरीन अब वो इस गड्ढे का महलों को मालूम करना न भूला था। लोरीन जब घर पहुंची तो उसने रटलैंड को बिस्तर पर एक ऐसे मासूम बच्चे की तरह बिलखता हुआ पाया जो अपनी ज़ुबान से कुछ ना बता सकता हो। पहले वो बिस्तर की तरफ गई और परेशानी के आलम में दरवाजे की तरफ गई। दूर दराज तक कोई न था। दरवाज़ा बाहर बंद से किया और मेंटल हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गई। मिस्टर ल्यूरॉन्ट से इसकी मुलाकात ना हो सकी क्योंकि वो कहीं बाहर गए हुए थे और वो 2-3 घंटे बाद अपने आने का कह गए थे। वो अपने आने की इत्तला डॉक्टर के सेक्रेटरी को वो देकर वापस घर आ गए। बिस्तर पर गिरकर वो बच्चों की तरह रोने लगी थी। डॉक्टर ल्यूनॉर्ड शाम तक वहाँ पहुँचा। डॉक्टर मिलकर हालत बहुत ख़राब है। मैंने बाहर से कमरा बंद कर दिया है। लोरीन सारी कैफियत घबरा कर बयान कर दी। अब आपको फिक्रमंद होने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। मैं रटलैंड की बीमारी का सब सबब मालूम कर चुका हूँ। आपको पुलिस स्टेशन तक चलने की जहमत दूंगा। आपने जो कुछ देखा था सिर्फ पुलिस के सामने वही बयान कर दीजिएगा। सफ़र बहुत तवील था लेकिन कार अचानक एक धचके से रुक गई। मिस्टर लियोनार्ड इसे पुलिस स्टेशन के एक कमरे में लाया। पुलिस ऑफिसर ने नहायत हुशैलाकी से इसे बैठने को कहा और साथ ही गरम गरम कॉफ़ी की एक प्याली भी। कांपते हुए हाथ से कप थामे इसके जहन में चंद सवालात गूंज रहे थे। इसे यहाँ क्यों लाया गया था? एक जहनी बीमारी का केस पुलिस ने क्यों ले लिया था? पुलिस इंस्पेक्टर ने इसे सिर्फ यही कहा कि आपने जो कुछ देखा है उसे कागज पर तहरीर करके हमें दिखा दे। मिस्टर लियोनार्ड ठीक इस गड्ढे पर पहुंचा था जिसकी निशानदेही लोरियन ने की थी। उन्होंने गड्ढे में मेंसन का ढांचा पाया। वहीं से लियोनार्ड सीधे पुलिस की तरफ गए क्योंकि ये यकीनन कत्ल का एक केस था। कुछ दिनों के बाद रटलैंड मेंटल अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया जहाँ ये फैसला होना था कि वो कब तक अपना मुकदमा लड़ने के काबिल हो जाएगा। जय वकूफ़ से पाई जाने वाली छड़ी जिस पर मेंसन का नाम गंदा था, इस पर पाए जाने वाले फिंगरप्रिंट रटलैंड से बिल्कुल मुशाबहत रखते थे। इसलिए अब किसी किस्म के सवाल की गुंजाइश बाकी ना रह गई थी कि मेंसन का कत्ल रटलैंड ने नहीं किया है। मेंटल अस्पताल में रटलैंड को एक कमरे में बंद कर दिया गया। शाम
ڈل چکی تھی اور تاریکی رفتہ رفتہ پھیلتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے رات کی تاریکی بڑھ رہی تھی ویسے ویسے رٹ لینڈ کا دل ڈوبتا جا رہا تھا، کیونکہ رات ہی اس کے لیے تکلیف کا بڑا سبب تھی۔ صبح اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن کھڑکی جو کہ کافی بلند پر لگی ہوئی تھی، اسے باہر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ آسمان پر تارے چکمگا رہے تھے۔ اس کا دیوانہ پن بڑھتا جا رہا تھا۔ جگمگاتے ستارے اسے مینسن کی گڑتی آنکھوں کی مانند نظر آ رہے تھے۔ وہ دروازے کے قریب آیا اور زور زور سے چیخنے لگا، مجھے باہر نکالو خدارا، مجھے باہر نکالو۔ اس اندھیری کوٹری میں میرا دل بند ہو جائے گا، میرا دم نکل جائے گا۔ باہر کھڑے پہرے دار نے اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہ دی۔ 1 گھنٹے بعد چاند کی کرنیں اندر آنے لگیں تو اسے کچھ سکون ملا۔ اس کا سر آہستہ سے کاندھے پر ڈلک گیا۔ وہ سو چکا تھا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ دوبارہ گھڑے پر گیا ہے اور چونٹیوں اس کے بدن پر چڑھ رہی ہے۔ ایسا لگا تھا کہ جیسے 2 ہاتھ اس کا گلا گھونٹنے کو بڑھ رہے ہوں۔ ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی اور وہ اچھل کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں سے مینسن کا سایہ اڑتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ وحشیانہ انداز میں دروازے کو پیٹنے لگا، خدارا مجھے باہر نکالو، باہر نکالو، باہر نکالو۔ کوریڈور میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد چوکیدار کے قدموں کی آواز ابھری۔ وہ دروازے کے قریب جا کر بولا، تم یہاں بالکل محفوظ ہو، جاؤ شاباش، بستر پر جا کر لیٹ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ قدموں کی باز کشت دور تک سنائی دے رہی تھی۔ رٹ لینڈ چیختا رہ گیا، تمہیں نہیں معلوم وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ وہ دیوار سے ٹک کر بیٹھ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں، کیونکہ اب جہاں نجات کا ذریعہ تھا اس کے لیے، چاندنی رات کی روشنی میں سے کچھ توقیت دے رہی تھی، ورنہ اس کوٹری میں وہ ایک پل بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں چونٹے سے رینگنے لگے۔ راہداری کے سر پر 2 پہرے دار کھڑے آپس میں بات کر رہے تھے۔ اچانک ایک نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ بل، تم نے کچھ دیکھا ابھی؟ اس کا ساتھی ہلکی روشنی میں سے گزر رہا تھا۔ اس نے سر ہلا کر جواب دیا، نہیں۔ ارے چھوڑو یار، کون ایسا پاگل ہوگا جو رات میں یہاں آنا پسند کرے گا؟ ذرا تصور تو کرو۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں خاموش کھڑے رہے، پھر انہوں نے دوبارہ ہلکی آواز میں گفتگو شروع کر دی۔ کچھ ہی فاصلے پر کوریڈور کی دیوار کے ساتھ ایک سایہ رٹ لینڈ کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رٹ لینڈ کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر رکا اور کچھ ہی دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ رٹ لینڈ نے مینسن کا قتل کیا تھا۔ اسے ہر وقت ایسا لگتا جیسے مینسن کا سایہ اس کے پیچھے ہے۔ تاریکی میں وہ یہ بات مزید شدت سے محسوس کرتا۔ اس وقت چاند کی زرتر روشنی کمرے میں ہلکا سا اجالا پھیلا رہی تھی۔ اچانک اسے ایک سایہ اپنی جانب بڑھتا محسوس ہوا۔ وہ اپنی سانس کو پوری طاقت لگا کر چیخا، نہیں نہیں نہیں، مجھ سے دور ہٹو۔ پھر اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ بستر سے کمبل اٹھا کر اس نے عفریت نما سایہ کو خود سے دور رکھنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اسے یقین ہو گیا کہ اب اسے موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اگر کوئی دوسرا اسے اس وقت اس حال میں دیکھتا تو یقیناً یہ سمجھتا کہ وہ ہوا سے لڑ رہا ہے۔ اس کو اچانک اپنے جسم پر لاتعداد کیڑے رینگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ خوف کی شدت کے باعث اس نے چیخنا چاہا، لیکن اس کی آواز نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا سارا جسم سیاہ چونٹیوں سے ڈھکا تھا۔ صبح کا سورج تیزی سے آسمان پر آگ کے گولے کی مانند چمک رہا تھا۔ پاگل خانے کے عملے کا ہر فرد اپنے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ ایک اردلی نے رٹ لینڈ کے کمرے کا دروازہ کھولا اور کھانے کی ٹرے اس کے ہاتھ سے گری۔ وہ زور زور سے چیخ کر عملے کے دوسرے افراد کو بلا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کوریڈور میں قدموں کی آوازیں گونجنے لگی اور کمرہ سٹاف کے لوگوں سے بھر گیا تھا۔ کمرے میں ایک مردہ ڈھانچہ تھا جو بڑے بڑے مردہ سیاہ چونٹیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ مینسن کا انتقام مکمل ہو چکا تھا۔ دور کہیں، بہت دور، مینسن اطمینان سے مسکرا رہا تھا۔